ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باطل کے ہر فریب کو مٹا دیتی ہے سحر حق، باطل کے ہر فریب کو مٹا دیتی ہے سحر حق، قرآن کے کلام سے جلتی ہے شمع ہدایت و یقین، جس کا نگہبان ہو خود خالق کائنات، جس کا نگہبان ہو خود خالق کائنات، اس پر اثر کرے گا کیا کوئی جادو لعین۔ میرے معزز دوستو، آج 8 صفر المظفر سن 1448 ہجری بمطابق 23 جولائی 2026 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں مخدوم العلماء پیر طریقت عالم بعمل حضرت مولانا محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، صبح جب میں حرم مکی سے روانہ ہو رہا تھا تو یقین مانیے حضرت کے لیے میں بطور ایک بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں کہ شاید ہماری حرمین کی دعائیں حضرت کی دعاؤں کے بغیر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکہ عطا فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج حضرت اپنے کام میں سربستہ نظر آتے ہیں، دائیں بائیں کے اعتراضات چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے کام کرنا۔ حضرت جس نہج پر اور جس طبقے پر محنت فرما رہے ہیں، خال خال اس طرح مجھے کہیں اور ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ رب کریم نے ان کو جو چیز عطا فرمائی ہے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، عینی شاہد ہوں، سال ہا سال سے میرا یہاں آنا ہے۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے جن وظائف پر عبور دیا ہے، وظائف الصالحین، حضرت کی وہ مشہور و معروف و مستند کتاب ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ الرحمن فرمانے لگے کہ میں وظائف الصالحین خود پڑھتا ہوں۔ میں ابھی جب ایئرپورٹ سے باہر آیا تو حضرت قائد ملت اسلامیہ کے ہاں میری حاضری تھی۔ میں حضرت کی خدمت سے ہو کے گویا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پاکستان کے لحاظ سے اس میقات سے ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ تو ابھی حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب عشاء کے وقت کا کھانا بھی نہیں کھا رہے، پٹھان میزبان کے ہاں بغیر کھانے کے نکلنا یہ میرے لیے معیوب ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جب حضرت قریشی صاحب دامت برکاتہم کا نام لیا، حضرت نے سلام بھی دیے، دعائیں بھی کی، اور اپنے لیے بطور فخر بھی فرمایا۔ ہمارے اکابر کا یہ اعتماد، ہمارے بڑوں کا یہ اعتماد ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے۔ اس کے علاوہ
آج دنیا میں 2 نمبری کا دورہ ہے. ہر بندہ اس عنوان کو لے کے 1.5 انچ کی دکان نکال کے بیٹھا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے برے ہیں. بھئی سارے برے نہیں ہیں. آپ آ کر دیکھیں، یہ راستہ دیکھ کر چلنے کا نہیں، چل کر دیکھنے کا ہے. مجھے بھی کئی حضرات نے دائیں بائیں سے کہا کہ آپ ان کے ہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی آج سے جا رہا ہوں، میں تو بڑے عرصے سے جاتا ہوں. بھئی عامل لوگ تو ٹھیک نہیں ہوتے. میں نے کہا انشاءاللہ میں اسی عنوان پہ جا کے بات کروں گا کہ اسلام میں جادو کیا ہے، اس کے علاج کی حیثیت کیا ہے، اور علم عملیات کی حقیقت کیا ہے. اب توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں بات شروع کر رہا ہوں. قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 102. حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام نبی ابن نبی ہیں. ان کی امت میں جادو کا کام شروع ہوا، جادو کا معاملہ چل رہا ہے. رب کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات یہ سورت بقرہ میں فرمائی ہے. فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. بھئی نبی کفر کیسے کرے گا؟ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے مسلمان ہونا، ایک ہے کافر ہونا. نبی کافر نہیں ہو سکتا، وہ تو اسلام کا علمبردار ہے. پھر یہ رب نے لفظ کیوں فرمایا وما کفر سلیمان کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ تمام جملہ محدثین و مفسرین نے اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں کفر سے مراد سحر ہے، کفر سے مراد جادو ہے، کفر سے مراد 2 نمبری کام ہے، کالا علم ہے. فرمایا یہ کام حضرت سلیمان نے نہیں کیا تھا. اب یہ کام کون کرتے تھے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، وہ جو شیطان تھے، وہ جو ابلیس کے پروردگان تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو 2 نمبری، لوگوں کو جادو ٹونا سکھایا کرتے تھے. اسلام نے جادو کی وجود کو مانا، پر اس کی نسبت کفر سے کی ہے، اس کی نسبت شیطان سے کی ہے. پتہ چلا حضرت سلیمان علاج کرنے والے تھے، شیطان بیماری پیدا کرنے والے تھے. وہ کام انبیاء کا تھا. آج انبیاء کے وارث وہی کام سنبھالے ہوئے. وما کفر سلیمان کا مطلب اٹھائیے تو بات سمجھ آ جائے. جب ہمارا نظریہ ہے کہ علم دین علماء کو وراثت نبوت میں ملا ہے، علم دین میں اگر علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم منطق ہے، علم فقہ ہے، علم بلاغت ہے، علم اصول ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم قرآن ہے، انہی علوم کے اندر آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کی تعلیم دینے کا طریقہ قرآن و سنت میں موجود ہے، جسے علم رقیہ کہتے ہیں، علم رقیہ شرعیہ کہتے ہیں. میرے دوستو اب توجہ رکھنا، میں اس آیت کے بعد حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. صحیح البخاری، اللہ کے رسول کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. نبی پاک نے 7 ہلاک کرنے والی چیزیں بتائیں، ان میں دوسرے نمبر پہ جادو کی بات فرمائی. فرمایا اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ امام بخاری صحیح البخاری حدیث نمبر 2766 کے تحت روایت لائے ہیں. پاک پیغمبر نے فرمایا قال الشرک باللہ والسحر، ان میں سب سے بڑی چیز اللہ کے ساتھ شرک ہے، ان میں سب سے بڑی چیز یہ جادو کرنا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو کا وجود ہے، لیکن یہ وجود جو ہے یہ غلط طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. میں یوں کہوں انسانی تاریخ میں خیر اور شر کی پہلے دن سے لڑائی جاری ہے. وہ کہتے ہیں نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اگر مصطفیٰ کے مت والے ہیں تو بو لہب کے چاہنے والے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، مخالف خدا بھی ہیں. یہ پہلے دن سے معاملہ چل رہا ہے. شیطان کا کام یہ ہے
مسلمان کو روحانی جسمانی طریقے سے مشکل میں ڈال کے شریعت سے دور کر دے، ذہنی اور روحانی اذیت دے، اور اس کا مہلک ترین حربہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اب دو کام ہمارے معاشرے میں ہیں۔ جو لوگ مادہ پرست ہیں، جو صرف دنیا کو ماننے والے ہیں، انہوں نے جادو کا انکار کر دیا۔ اجی جادو نہیں ہے، ہوتا تو ہم پہ کر کے دکھاؤ، اگر جادو ہے تو ہم پہ کوئی کر کے دکھائے۔ یہ مادہ پرستوں کی بات ہے، اور کچھ لوگ دوسری پیک پہ پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ ہی یہی ہے، اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کو منہ لگا بیٹھے۔ ہم اہل سنت والجماعت، یہ ہم سیدھے راستے پہ خیر الامور اوسطھا پہ ہیں، ہم اس پیک میں بھی نہیں ہیں، ہم اس پیک میں بھی نہیں ہیں۔ ہم یہاں اللہ کے توکل کے ساتھ، اللہ کے احکامات و کلمات کے ساتھ علاج کے قائل ہیں، جادو کے منکر نہیں ہیں۔ میں ان دونوں کو جواب سمجھانے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آئے ہیں، فرعون نے جادو کا حربہ آزمایا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 جادوگر بلائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ انہوں نے جادو پڑھا ہے۔ عرب کا قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا معاملہ یوں اثر انداز ہوا کہ ظاہری طور پہ لگنے لگا یہ رسیاں نہیں ہیں، چل رہی ہیں، یہ شیطانی ترتیب تھی جو حضرت موسیٰ کے سامنے انہوں نے زمین پہ ڈال دی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ کو رب نے روحانی ترتیب سمجھائی، فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہیں کھانا، بلکہ ما فی یمینک، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پہ ڈال دو۔ ان نے زمین پہ ڈالا تھا، تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر فلا یفلح الساحر حیث اتی۔ وہ ڈنڈا زمین پہ آیا، اژدہا بنا، ان سب 70,000 کی لکڑیوں کو، ان کی رسیوں کو ایک ہی لمحے میں کھا گیا۔ مجھے بتائیں اگر جادو کی حقیقت نہیں ہے، جادو کا وجود نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ پہ ابتداءً خیال گزرا، بعد میں رب کا حکم آیا تو وہ خیال بھی جاتا رہا۔ بتاؤ یہ خیال کیوں آیا تھا؟ اگر جادو کا وجود نہیں ہے، پتہ چلا شیطانی خیال آئے گا، روحانی کلمات اس کی بیڑے کو غرق کر کے رکھ دے۔ تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ اور سنیں، یہ جادو تو کرتے ہیں شیطان والے، الزام لگاتے ہیں رحمان والوں پہ۔ جادوگر مقابلے میں آئے، حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا، اور جو 70,000 جادوگر تھے انہیں سمجھ آ گیا ہم جادوگر ہیں، یہ اللہ کا ماننے والا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتے ہیں وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ان آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہمارا رب وہی جو حضرت موسیٰ کا، ہمارا رب وہی جو حضرت ہارون کا۔ فرعون کی ربوبیت کا، فرعون کی الوہیت کا انکار کیا، اللہ کی الوہیت ربوبیت کے قائل ہوئے، تو فرعون کو اپنا پانی، اپنی محنت پہ پانی پھرتے نظر آیا، تو فرعون نے انہیں کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا۔ یہ جملہ کہا، توجہ رکھنا راول پنڈی کے غیرت مندو، یہ 5-10 منٹ کے حضرت موسیٰ کے صحابی ہیں، ابھی 5-10 منٹ گزرے ہیں، ایمان دیکھیں، ایقان دیکھیں، احسان دیکھیں، یقین دیکھیں، اولو العزمی دیکھیں، یہ جواب دیتے ہیں کوئی اتنی لمبی صحبت ابھی نبی کی نہیں ملی، صرف ایک لمحے میں معجزہ دیکھا، ایمان دل میں موجزن ہوا، کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے ہاتھ میں جو ہے کر گزر۔ اب اللہ پہ ایمان لائے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہوا ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے پر چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ ہوتی ہے صحابی کا مقام۔ ابھی 10 منٹ کے صحابی ہیں، ان کا رتبہ دیکھیں۔ تو میں یہاں کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر کے صحابہ تو دن میں بھی حضور کے یار، رات میں بھی حضور کے یار، اجالے میں بھی حضور کے دلدار، اندھیرے میں بھی حضور کے تابعدار، سردی میں بھی حضور کے وفادار، اور ہر جگہ حضور کے حبدار۔ یہ پاک پیغمبر سے کیسے ہٹ گئے تھے؟ یہ کیسے بدلے تھے؟
وہ 5-10 منٹ جسے صحبت ملی وہ پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے میں رکھنے پہ تیار، اور یہ تو پوری زندگی میں حضور کے تابعدار۔ میرے دوستو، یہ جادو کی حقیقت کا معاملہ تھا۔ تو یہ پہلی پیک جو لوگ انکار کرتے ہیں جادو نہیں ہے، یہ ان کے لیے بات تھی۔ اب دوسری پیک کی طرف آئیں جو کہتے ہیں سب کچھ ہی جادو سے ہے، وہ اس کو سب کچھ کا ذریعہ مان لیتے ہیں۔ انہیں جواب دینے لگا ہوں، جی نہیں، میرے پاک نبی نے اس کا علاج سکھایا، میرے پاک نبی نے اس کے دلائل سکھائے، میرے پاک نبی نے اس کی ترتیبیں بتائیں، میرے پاک پیغمبر نے اس کے علاج کے معاملے امت کو سمجھائے ہیں۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں صحیح البخاری میں حضرت سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہما ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ، رقیہ شرعیہ کے ساتھ میں نے علاج کیا ہے اور مجھے اس کی اجرت ملی ہے، بتائیں کیا کروں؟ پاک نبی نے فرمایا، ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ، فرمایا کتاب اللہ پڑھ کے، اللہ کا کلام پڑھ کے، رب کی کلمات پڑھ کے، رب کی بات پڑھ کے، شریعت اور دین اسلام کا معاملہ پڑھ کے جو تم نے علاج کیا اس پہ جو اجرت ملی یہ صرف حقیقی نہیں ہے، عین حقیقت ہے۔ ان احق ما اخذتم، احق اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے عربی زبان میں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ پیک بھی غلط ہے جو آپ کہتے ہیں سب کچھ یہ ہے، جی نہیں، بلکہ اس کو ایک حدیث سے تشریح لیں۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ پہلے گھوڑا باندھوں پھر اللہ پہ توکل کروں یا گھوڑے کو کھلا چھوڑوں رب پہ توکل کروں؟ فرمایا پہلے گھوڑا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، پتہ چلا علاج کرا مؤثر حقیقی رب کو سمجھ۔ پرابلم ہی نہیں ہے بھائی، ڈاکٹر کے پاس جسمانی علاج کے لیے جایا جاتا ہے، کوئی اسے شرک نہیں کہتا، کفر نہیں کہتا، دکانداری نہیں کہتا، دو نمبری نہیں کہتا، یہاں بھی تو دینی علاج کی ترتیب ہے۔ اس پہ فتویٰ بازی کا معاملہ کیا ہے؟ میں آگے چل کے بتاتا ہوں تعویذ لکھنے کا ثبوت کیا ہے، تعویذ میں شرک کا اعتراض کیا ہے، تعویذ پہنانا چاہیے یا نہیں، میں آگے چلتا ہوں، لیکن میں یہاں تنقیح کر رہا ہوں۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید سمجھانے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اگر جادو نہیں ہے تو میں اہل علم کے لیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر اسی آیت وما کفر سلیمان کی تشریح پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں فوت ہوئے، فرما رہے ہیں السحر فی عرف الشرع مختص بکل امر یخفى سببہ ویتخلل علی غیر حقیقتہ ویجری مجرى التموی والخداع۔ فرمایا اے لوگو، شریعت کی اصطلاح میں جادو کہتے ہیں پوشیدہ سبب کے ساتھ تکلیف دلائے، دھوکے کے ساتھ دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر دے۔ امام رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر مفاتیح الغیب اس آیت کی شرح میں لکھ رہے ہیں آج 1448 ہجری ہے، یہ 606 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ آج سے 800 سال پہلے، 8 صدیاں پہلے یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے۔ آؤ آگے چلیے، میں امام ابن قدامہ عبداللہ ابن احمد رحمہ اللہ المتوفہ 620 ہجری، آج 1448، 8 صدیاں پہلے کا بندہ، ان کی کتاب المغنی، کتاب المرتد، مسئلۃ ارتداد وہو سکران، فصل السحر سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جادو کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو عقد ورقن وکلام یتکلم به او یکتبه او یعمل شیئا فی بدن المسحور او قلبه او عقله من غیر مباشرت له۔ فرمایا کچھ لوگ ٹوٹکے کے ساتھ، گرہوں کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ یا لکھائی کے ساتھ کسی بندے کے دل پہ، کسی بندے کے عقل پہ بغیر ظاہری طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وَلَهُ حقیقتن، اس کا
کا وجود ہے فَمِنْهُ مَا يَقْتَتِلُ، ان میں یہ ہے کہ بندے پہ جادو کر کے یہ کسی کو قتل کر دیں، وَمَا يُمْرِزُ، یا ان میں یہ ہے مرض میں مبتلا کر دیں، یا ان میں یہ ہے وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ فَيَمْنُعُهُ بَطْئَهَا، ایک آدمی اپنی زوجہ کے پاس حلال طریقے سے ملنے کے لیے آئے، وہ اس پہ قادر نہ رہے، یہ طریقہ بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ خاوند بیوی میں ڈیورس، خاوند بیوی میں طلاق کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ وَمَا يُبَغِّضُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخِرِ أَوْ يُحَبَّبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، یہ لوگ جو ہیں یہ کسی میں ظاہری طور پہ بغض، کسی میں ظاہری طور پہ دھوکے کی محبت کے لیے غلط کام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میں قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں کوئی ڈائجسٹ اخبار نہیں پڑھ رہا، میں جنگ اخبار کا کالم نہیں پڑھ رہا، میں کسی اینکر کی گفتگو نہیں پڑھ رہا، میں کسی صحافی کا تبصرہ نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کے قرآن کی تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کہے مجھے جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے تے میرے تے کرتے دکھاؤ، میرے تے نہیں ہوتا، میں تو حیران ہوں بھئی آپ پہ نہیں ہوتا، پھر میں بڑی عزت سے کہتا ہوں ہاں وہ ہے جس پہ نہیں ہوتا، جس کے لیے اعوذ باللہ پڑھ کے پناہ مانگی جاتی ہے، کیوں اس کو مہلت ملی ہے، وہ تو مہلت لے کے آیا ہے۔ اوے خدا کے بندو، تم اپنے آپ کو کہاں پہنچانے پہ بیٹھے ہو؟ تھوڑا تو گزارا کر لو، تھوڑی تو ترتیب سمجھ لو۔ آپ دیکھو آپ کا اعتراض کہاں تک جائے گا، کہاں تک پہنچے گا۔ میرے دوستو، میں اسی طرح آپ کی خدمت میں ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جادو سے بچاؤ کی ترتیبیں، یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا جادو سے بچانے کا معاملہ یا جادو کرانے کا معاملہ یہ دونوں ایک ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک نہیں ہے۔ عامل حقیقی، عامل دکاندار میں فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نکاح اور زنا میں کام ایک ہے، الفاظ اور معاہدات کا فرق ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، تو وہاں نکاح جائز یہاں جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ استدلال غلط ہے۔ بھئی چھوٹا سا اعتباری فرق ہے، محرم سے مجرم بنانا، حرم سے جرم بنانا، یہ ہو سکتا ہے۔ آؤ میں فرق آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جو عالم حقیقی نہیں ہوتا وہ نامعلوم الفاظ کے تعویذ لکھتا ہے، پتلیاں بناتا ہے، خون سے لکھتا ہے، حیض سے لکھتا ہے، عجیب و غریب بے کلمات استعمال کرتا ہے۔ لیکن جو عالم روحانی، عالم حقیقی ہوتا ہے، اس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہوتی ہے، حضور کا فرمان ہوتی ہے۔ سورۃ فلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی، قرآن پاک کی آیات اور مسنون دعائیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ فرق نہیں ہے؟ آؤ میں سمجھانے لگا ہوں۔ جو 2 نمبر ڈرامے باز، شعبدہ باز، دکاندار، شاپ کیپر عالم ہوتا ہے، وہ ناپاک رہتا ہے اور تعویذ کے دوران ناپاک رہنے کا پابند کرتا ہے۔ اندھیروں کمروں میں بیٹھتا ہے، اندھیرے کمروں میں نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دباتا ہے، وہاں پہ غیر شرعی مطالبات کرتا ہے۔ لیکن جو عالم ربانی، عالم روحانی ہوتا ہے، وہ علاج کرتا ہے رقیہ کی ترتیب پہ، عمل کی ترتیب پہ، اتباع سنت و شریعت کی ترتیب پہ۔ وہ تو باوضو رہتا ہے، 5 گانا نماز کا پابند ہوتا۔ کیا یہ فرق نہیں ہے؟ آپ کہیں یہ دونوں کا ایک معاملہ۔ اچھا، جو 2 نمبر عامل ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ دل کے مریض بنا کے دوسرے کو خوف دلاتے ہیں، حسد دلاتے ہیں، رشتوں میں کہتے ہیں تیرے اوپر فلاں کیتے ہیں، تیرے تے فلاں کیتے ہیں، تیرے تو حسد ہے، تیری بندش تیرے بھائی کر دیتے ہیں، اے بھابی تیرے گھر آئیے تے اگلا دیتی ہے۔ اس طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں۔ صحیح والا عامل، عالم روحانی، عامل روحانی، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، وہ عقیدے کی اصلاح بھی کرتا ہے، وہ خوف نہیں دلاتا، وہ صبر دلاتا ہے، تسلی دلاتا ہے، انسان کو ذریعہ سمجھتا ہے، مسبب الاسباب خدا کو جانتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھا دیا۔ سنیے، علم عملیات کی شرعی حیثیت ہے۔ ہمارے اکابر نے انہی کتب میں علم عملیات کی شرعی حیثیت پر بات کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں شرعی حیثیت کے لیے علم عملیات کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ماننا، جن پہ عمل کرنا بڑا ضروری۔ مثلاً سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جو علاج کرے تو اسے اللہ کا قرآن لکھنا چاہیے یا اسماء حسنہ لکھنے چاہیے۔
جیسے ہمارے اکابر، ہمارے بڑے عاملین روحانی کرتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن لکھتے ہیں یا اسماء حسنہ رب کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ اس ذکر کی کوئی حیثیت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اسم ربک، نیم آف دا یور گاڈ، آپ کے اللہ کا نام۔ نام کی صفات ہوتی ہیں، آج کہتے نہیں ہیں نام اچھا رکھ لو، نام برا ہوگا تو یہ اثر آئے گا، نام اچھا ہوگا تب بھی اثر آئے گا۔ کیا رسالت مآب نے صحابہ کے نام تبدیل نہیں کیے؟ زید الخیل آئے، فرمائے نہیں آج کے بعد تو زید الخیر ہے۔ ازواج مطہرات میں حضور نے نام تبدیل نہیں کیے، برہ ہے یا رملہ ہے، تبدیل نہیں کیا، پوری ترتیب سے اللہ کے رسول نے بتایا۔ یہ اسماء میں نام کی وجہ ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نام میں جس وقت کشادگی چاہیے یا واسع پڑھو گے، جس وقت کوئی اور معاملہ چاہیے یا قابض پڑھو گے، جس وقت رحمت چاہیے یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرو گے، جس وقت اللہ تعالیٰ سے تمہیں حیات کی طوالت چاہیے یا حی یا قیوم چاہو گے، یہ پوری ترتیب کے ساتھ ایک ایک معاملہ یا اسماء حسنہ یا اللہ جل شانہ کی آیات پہ لکھتے ہیں۔ نمبر 2، عامل حقیقی کے لیے روحانی علاج میں شریعت نے شرط بتائی ہے، وہ عربی زبان میں لکھے اور واضح لکھے۔ واضح کا کیا معنی؟ وہ ایسے الفاظ نہ لکھے جن الفاظ کا تعلق عبرانی سے ہو، سریانی سے ہو، تریانی سے ہو، ہندوانہ ترتیبوں سے ہو، جی نہیں، وہ عربی الفاظ لکھے گا یا عربی الفاظ کے ابجد لکھے گا جس سے اس چیز کا معاملہ واضح طور پہ سامنے آئے گا، اور جن کی چیزوں کا مطلب حرام، غیر اللہ کی پکار حرام، وہ ان سے بچے، شیاطین کے نام کی پکار حرام، وہ ان سے بچے۔ تو عامل روحانی، عامل حقیقی یہی دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، عقائد کو بھی دیکھیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اسی عقیدے نال کی کرنا ہے، اسی تو فائدہ ویکھنا ہے، تمہیں کیا پتا اس نے تمہیں لکھ کر کیا دیا۔ میں ایسے ایسے عاملین کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا یہ تعویذ لو، فلاں چوک میں جا کے اس تعویذ پہ جوتے مارے، وہ آنکھیں بند کر کے چلا گیا، لیکن جب کسی اہل حق سے واسطہ پڑا اس نے کہا کھول کے تو دیکھ، جب کھول کے دیکھا تو اس میں خلفائے راشدین کے نام تھے۔ یہ لانتی بھی موجود ہے، میں جانتا ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تو بھائی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں میں کہتا ہوں ان جیسے نہ ہوتے تو ان جیسوں کا فرق ہمیں کیسے پتا چلتا؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، متنبی نے کہا رات نہ ہوتی تو دن کی قدر کیسے کرتے؟ ہاں، کفر نہ ہوتا تو اسلام کی دولت پہ شکر کیسے کرتے؟ اور تکلیف نہ ہوتی تو راحت کو اغتنم خمسن قبل خمسن کہہ کے حضور نے مقام شکر بتا دیا۔ میرے ساتھیو، اسی طرح عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اس عقیدے والے کا اس پہ اثر آئے گا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں لگا ہوں، اللہ کے حکم سے ڈرنے والا ہوگا تو تعویذ کا اثر اس میں موجود ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو صحیح عقیدہ ہے، ورنہ جی نہیں، یہ صرف جنات کے تابع کر کے سفلی عمل کر رہا ہے، کالے عمل کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھا ہے، تیری دنیا کیسے بنائے گا؟ تو اس میں آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور مسنون علاج کرائے گا وہ آپ کو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے پاک نبی نے بتایا، وہ یہی بتائے گا، اس علاج کی ترتیب سمجھائے گا، کیونکہ وہ ماہر ہے، وہ ایکسپرٹ ہے، اور ماہر کی بات کو ماننا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کیا نہیں فرمایا گیا کہ ماہر کی بات کو مانو؟ صحیح البخاری میں ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب نہ اہل کو کام سونپ دیا جائے گا تو ایسے تکلیف ہوگی گویا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بھئی اہل ہے، اہل کی بات مانیں گے، اور اہل کی بات بن دیکھے مانتے ہیں۔ میں آج جدہ سے چلا، میں یہاں پہنچا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا ہمارا پائلٹ کالے رنگ کا تھا یا سفید رنگ کا، میں نے تو نہیں دیکھا اس کی NOC ٹھیک تھی، جعلی تھی یا اصلی تھی، مجھے نہیں پتا اس کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کیسے تھی۔ ماہر کمپنی نے کہہ دیا، سب نے تسلیم کیا، اس نے وہاں سے یہاں پہنچا دیا، تو ماہر پہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ ماہر کو چیک ماہر کرے گا، ہر للو پنجو کا کام نہیں ہے میں تیرو چیک کرنا آ گیا۔
تیرے پاس اتنی جرت ہمت نہیں ہے کہ تو ڈاکٹر سے ٹیکے کے اوپر چیک کرنے پہ بات کر لے. ہر عالم پہ بولنے کے لیے تم تیار بیٹھے ہو, چاہے گھر میں تمہیں اصلی شناختی کارڈ پہ بھی روٹی نہ ملے. مولوی تے گل کرنے لئی سارے تیار بیٹھے نے. خدا کے بندو, وہ تمہارا روحانی علاج کر رہا ہے اور تم اس پیٹ کل پچو چلا رہے ہو, ایسا نہیں ہے. اسی طرح معوذتین سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے علاج کریں. میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. کسی عالم دین کے پاس جائیں, اس سے اس کا ترجمہ پوچھ لیں. یہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو پناہ مانگی جا رہی ہے, نفاسات کسے کہتے ہیں؟ فی العقد, عقد عقدہ کی جمع عقدہ کسے کہتے ہیں؟ لبید ابن عاصم یہودی, اس کی بیٹیاں یہودن رسول اللہ پہ جادو پڑھ رہی ہیں, اور اللہ رسول اللہ کو اطلاع فرما رہے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد سے پہلے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ. محبوب مصطفیٰ پناہ مانگیے ان خواتین کی گرہوں کے اوپر پھونک مارنے سے. اس کا مطلب ہے اگر وہ 2 نمبری شیطان کی اتباع میں کریں گے تو ہم معوذتین پڑھ کے رحمان کی اتباع میں اس کا علاج کریں گے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہاں کا معاملہ ہے؟ اور میرے دوستو, صحیح مسلم میں حضرت مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری امام مسلم روایت لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو, اور سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان نہیں جاتا. ہمارے بڑے ہمیں بتا رہے ہیں روزانہ رات کو گھر میں سورۃ بقرہ لگاؤ, شیطان کو دوڑتا دیکھو. آپ اندازہ لگائیں, ایک عامل ربانی نے مجھے کہا کہ کسی کو ڈر لگے نا تو قرآن حدیث کی آیات تو ہم پڑھ کے سوتے ہیں, ایک کام اور بھی کر لو, سونے تے سہاگا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا سینے پہ عمر نام لکھ لو. نہیں سمجھے؟ سینے پہ اپنی انگلی سے کیا لکھ لیں؟ عمر لکھ لیں. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا حدیث میں نہیں ہے کہ عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. کہا تو لکھ لے تو پھر کم میں. ٹھیک ہے, تو یہ تجربات کی بات ہے بھائی. تم نے نہیں ماننا نہ مانو, لیکن فتویٰ تیرا کس بنیاد پہ ہے؟ اعتراض تیرا کس بنیاد؟ بھئی تیری سمجھدانی میں ایک چیز نہیں آتی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم نے کہی ہے یا ہم نے لکھ کے دی. میں اپنے کہہ کا ذمہ دار ہوں, میں تیرے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور میرے دوستو, اسی طرح آیت الکرسی سے علاج ہے, یہ شریعت میں ثابت ہے. آیت الکرسی سے علاج کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے رات کو سوتے وقت بندہ پڑھے تو ایک محافظ, ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا, یہ جو ہے ایک ڈھال کے مترادف ہے. اب میرے دوستو آتے ہیں تعویذ کے معاملے میں. روایت سنائی جاتی ہے من علق التمیمۃ فقد اشرک, بڑی سنائی جاتی ہے, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. میں نے کہا تمیمہ کا لفظ ہے, تعویذ کا نہیں ہے. من علق التعویذ فقد اشرک نہیں ہے, من علق التمیمۃ فقد اشرک ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا. تعویذ اور تمیمے میں زمین آسمان کا فرق ہے, کفر اسلام کا فرق ہے, مشرق مغرب کا فرق ہے, بعد المشرقین کا فرق ہے. تم نہیں سمجھے؟ حضور کے زمانے میں کون سا عامل تمیمہ لکھتا تھا؟ یہ کفار تھے جو بتوں سے مدد مانگتے تھے. اس تعویذ کو تمیمہ کہتے تھے, اس لیے شرک کہا گیا. تعویذ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, تمیمہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اس جگہ تمیمے کا ترجمہ تم تعویذ کیوں کرتے ہو؟ بھئی تمیمہ وہ تعویذ ہوگا جو کفر, شرک اور غیر اللہ کی پکار کا معاملہ ہے, جہاں توحید کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے. توحید بنیاد ہے. اللہ جیسے رسول اللہ کی ذات میں ختم نبوت بنیاد ہے, ایسے اللہ کی ذات کے معاملے میں توحید بنیاد ہے. ورنہ پیچھے کیا بچا؟ تو وہ چیز تھی. رہ گیا تعویذ. تعویذ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. میں نے تو تعویذ کے معاملات میں رسالت مآب علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی روایات اگر آپ کی خدمت میں تتبع کر کے رکھوں نا, یقین مانے یہ وقت اس کی اجازت نہ دے. میں 2-4 آپ کی خدمت میں مشت اذکر وارے پر نمونے پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1727,
باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک. حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے زمانہ، اسلام کی ابتدا سے پہلے، اعلان نبوت محمدیہ سے پہلے تعویذ کے معاملے کیا کرتے تھے. جب اعلان نبوت ہوا، ایمان لائے، حضور کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے عرض کیا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیف تری فی ذالک، ہم یہ رقیہ کا کام، یہ تعویذات کا کام کرتے تھے، آپ اس معاملے میں اسلام کے بعد ہمیں اس کی اجازت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، ذرا مجھے اپنے تعویذ پیش کرو، اپنے جو پڑھتے ہو وہ چیزیں پیش کرو. ہم نے پیش کی تو فرمایا لا بأس بالرقى ما لم یکن فیہ شرک، فرمایا ان میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کوئی شرک کی بات نہ ہو. کتاب کا کیا نام ہے؟ ضعیف مسلم. کیا نام ہے؟ ہاں صحیح مسلم. یہ میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ تسی اے نہیں کہنا میرے جان دے بعد کہ حضرت قریشی صاحب اے تیرا خاندانی سی اس لیے آ کے کسی ضعیف روایت نو پھڑ کے گیا. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ صحیح مسلم. عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ خود عامل ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں میں اس زمانے میں عملیات کرتا تھا، میں نے عملیات حضور کے سامنے پیش کیے تو مہر نبوت لگ گئی کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو تو کوئی حرج نہیں. آئیے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. یہ شرک نہ ہونے کی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ شرک تو کفر کی بنیاد ہے. پھر مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھا جائے گا نا. میں نے کہا نا عقیدہ ٹھیک ہو یہ وہی چیز ہے. مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھا جائے گا تو شرک کے منتر لکھے جاتے ہیں، اسی لیے کلمات مجہولہ جائز نہیں. آئیے ذرا آگے. قرآن کریم کو رب کریم نے کتاب بھی کہا ہے، قرآن بھی کہا ہے، قرآن مجید بھی کہا ہے، کتاب اور کلام بھی کہا ہے، اور ایک اور نام بھی دیا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن اللہ کہتے ہیں میں نے اتارا ہے، اس میں کیا ہے؟ بولیے بولیے کیا ہے؟ شفا ہے. یہ شفا ہے تو شفا کسے کہتے ہیں؟ بیماری سے تندرستی. تو جو بندہ پڑھنے والا ہوگا وہ پڑھ لے گا، جو بچہ پڑھنے والا نہیں ہوگا لکھ کے اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، صحابی رسول کر رہے ہیں. آؤ میں حضور کے گھر کا بندہ پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ کا بندہ پیش کر رہا ہوں. بنو سہم کا چشم و چراغ حضرت عمرو بن العاص، دہات العرب اربع، امام ذہبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، بعد کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب کے 4 ذہین تھے، ان میں ایک ذہین عمرو بن العاص ہیں. صحیح مسلم میں ہے جب ایمان لا رہے تھے خالد ابن ولید کے ساتھ مکہ سے چلے، مدینہ ابھی پہنچے نہیں تھے، حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا میرے رب نے فرشتہ بھیجا، مجھے اطلاع دی مکہ کی جگر کے 2 ٹکڑے مکہ نے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں، ایک خالد ایک عمرو بن العاص. جب ایمان لائے تو حضرت خالد نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے. حضرت عمر کی باری آئی، حضور نے ہاتھ بڑھائے. صحیح مسلم. حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے، حضرت عمر نے ہاتھ بڑھائے. مجھے دیکھیں نبی پاک نے ہاتھ بڑھائے تو عمرو بن عاص. جب حضور نے ہاتھ بڑھایا آگے کلمے کے وعدے کے لیے، عمرو بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا. امام مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا مالک یا عمر، کیا ہوا؟ کہانا اشترط، اسلام تو لاؤں گا، ایک شرط بھی لگا رہا ہوں. رسالت امام نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، آپ کے نمائندے کے مقابلے میں حبشہ کے بادشاہ کے پاس میں گیا تھا، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، حالت کفر میں مر جاتا تب بھی جہنم. اسلام لا رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر آگ ملے تو میرے کلمے کا فائدہ. عمر کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ایک ہی بات ہے، کلمہ میں پڑھتا ہوں، وعدہ کیجیے اللہ سے جنت لے کے آپ دیں گے. یہ وقت ہے جب حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور عمر نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں. فرمایا عمر ہاتھ آگے کرو، آج میں تم سے وعدہ کر کے تمہیں اسلام میں داخل کروں.
الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اس روایت کی پوری تفصیل پڑھیں تو یہی حدیث ہے. میرے دوستو یہ عمرو ابن عاص ہے. یہ تعویذ کیسے لکھتے تھے؟ اپنی اولاد کو کیا لکھواتے تھے؟ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو ابن عاص، ایسے صحابی جو روزانہ روزہ رکھنے کے لیے حضور پاک کی دعا کے پاس گئے، دعا دے میں روزانہ روزہ رکھوں گا. فرمایا عبداللہ ایسے نہیں. کہا چلو یا رسول اللہ ایک دن چھوڑ کے. کہا عبداللہ ایسے بھی نہیں. کہا یا رسول اللہ تیسرے دن تو ضرور رکھوں گا، بس میرے لیے دعا کر لیں. وہ بندہ ہے جن کو کہا جاتا ہے صائم النہار وقائم اللیل، رات کو مصلی کی پیٹھ پر اور دن کو روزے کے ساتھ، شب بیدار، تہجد گزار، نیکوکار. یہ وہ بندہ ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. آؤ میں ان کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس حدیث پاک کو سنیے. امام احمد ابن حنبل جیسا بندہ روایت لا رہا ہے، امت کا چوتھا بڑا امام. مسند امام احمد بن حنبل، مسند مقصرین من الصحابہ، مسند عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حدیث پاک 6696 طبع بیروت. ان عمرو ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم. علماء جانتے ہیں عمرو ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی مشہور ترین سند ہے. ان رسول اللہ کان یسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم من الفزع کلمات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھبراہٹ اور خوف کے وقت یہ کلمات سکھاتے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھاتے. وکان عبداللہ ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر یعلمہن من اکل من بنیہ، حضرت عبداللہ بن عمر اپنی اولاد میں جو بڑا ہوتا اسے پڑھنا سکھا دیتے. ومن لم یعقل، ابھی جو سمجھنے کے قابل نہ ہوتا، بچہ ہوتا پڑھنے کے قابل نہ ہوتا، کتبہ فاعلقہ علیہ، اس کے لیے تعویذ لکھتے، اس کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے. مولانا اقبال پہ فتویٰ بعد میں آئے. میں اس دھرتی کا افضل ترین فرد کی شخصیت پیش کر رہا ہوں، افضل ترین طبقے کے فرد کی شخصیت پیش کر رہا ہوں. آپ بتائیں جو پڑھنے والا نہیں ہے اس کے لیے لکھ کے اس کے گلے میں لٹکاتے. تو مجھے سناتا ہے جس نے تعویذ لٹکایا وہ شرک ہے. وہ تعویذ نہیں تھا، وہ تمیمہ تھا. یہ صحابی کا عمل، اس کی تشریح ہے. اچھا سنیے، یہ کہیں گے ایک صحابی دا عمل کوئی اور پیش کر دیو. آؤ میں رسول اللہ کے گھر کا فرد پیش کر رہا ہوں. صرف تعویذ لکھنا نہیں. حضرت آپ کوئی تعویذ دیتے ہوں گے کہ گھول کے پی بھی لیں. قرآن آیت آئے میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ. امام ابن القیم الجوزیہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ابن قیم الجوزیہ عام بندہ نہیں ہے. یہ صرف یہاں نہیں، عالم عرب میں بھی مسلم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی پاک کے گھر کے فرد، حضور کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ، جن کو لقب رسول ملا ہے. جب کسی عورت پر بچے کی پیدائش میں مشکل وقت ہوتا، پین آف دا ڈیلیوری، پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی، تو حضرت ایک کاغذ پر 2 قرآنی آیات لکھتے، 2 کلمات لکھتے اور فرماتے اسے پانی میں گھول کے پلا دیں. امام ابن قیم الجوزیہ کی زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاہا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعتا من النہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. فرماتے میں نے لکھ دیا ہے، گھول کے جا کے اس خاتون کو پلا دو، پین آف دا ڈیلیوری، پیدائش کے وقت درد سے کی تکلیف ختم ہو جائے. لو جی اے لکھ کے بھی دیں دے تے گھولتے بھی پلا دے. آپ مجھے بتائیں یہ روایت صحابی کی فنی حدیث کے طور پہ تو اسے کہیں گے موقوف.
لیکن یاد رکھیں غیر مدرک بالقیاس صحابی کا قول حدیث مرفوع ہوتی ہے. غیر مدرک بالقیاس کسے کہتے ہیں؟ جو عقل سے سمجھ نہ آئے. 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، 16 16 32، 32 32 64، یہ عقل سے سمجھ آتی ہے. تو یہ تو حدیث مرفوع نہ بنے اگر صحابی کہہ دے. لیکن غیر مدرک بالقیاس جو صحابی کہے یہ جنت کا بدلہ، صحابی کہے یہ کرو یہ جہنم، صحابی کہے یہ کرو یہ ایسے، غیر مدرک بالقیاس عمل صحابی قول صحابی حدیث مرفوع کے حکم ہے. تو آپ بتائیں، گویا میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑی بات آپ اور کون سی لیں گے؟ اور سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں مکمل مزید بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر فصل ثانی میں کتاب الطب والرقا کے اندر مستقل تفصیل دی ہے. 2880 نمبر روایت، 2881 نمبر روایت کی تفصیل میں وہ کہتے ہیں وَأَمَّا مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالدَّعْوَاتِ الْمَعْصُورَةِ النَّبَوِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ سَوَاءً كَانَ تَعْوِيذًا أَوْ رُقْيَةً أَوْ نَشْرَةً فَأَمَّا لَا لُغَةِ الْإِبْرَانِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَيَمْتَنِعُ لِاحْتِمَالِ الشِّرْكِ فِيهِ أيضًا أَوْ تَعَلَّقَ التَّمِيمَةِ أي أخذتها علاقة والمراد من التميمة من تمائم الجاهلية ورقاها فإن قسم الذي اختص به باسم الله تعالى وكلماته غير داخل في جملة بل هو مستحب مرجوء البركة عرف من ذلك أصل السنة وقيل يمنع إذا كان نوع قدح في التوكل ويؤيده السنيع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ما تقدم والله عالم. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تعویذات کا یا دم کا، اس کے لیے قرآنی آیات چاہیے، اللہ کے نام چاہیے، صفات چاہیے، رسول اللہ سے منقول دعاؤں پر مشتمل تعویذ چاہیے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے. تعویذ کی شکل میں ہو، نشرہ کی شکل میں ہو، پڑھنے کی شکل میں ہو، پھر تو ٹھیک ہے. ہاں کسی عبرانی یہودی زبان کے اندر ہوگا تو پھر تو شرک ہے، اس کو چھوڑا جائے گا. کہتے ہیں میں نے اسی کتاب میں دلیل دی ہے گلے میں ہار لٹکانے والی چیزوں کا تمیمہ اور ہے، تعویذ و منتر کا معاملہ جاہلیت میں رائج تھا وہ اور ہے. وہ تعویذ اس تعویذ کی قسم میں داخل نہیں ہے بھائی، یہ تو مستحب ہے، وہ تو حرام ہے. اس سے برکت ملتی ہے، اس سے نحوست ملتی ہے، اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے، معلوم ہے. ایک قول یہ ہے اگر اللہ سے توکل ہٹے پھر نہ کریں، ذریعہ سمجھیں تو ضرور کریں. ہمارے اس قول کی تائید رسول اللہ کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کے عمل سے ہوتی. آؤ یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے. اندازہ لگائیں ہمارے اکابر نے اس پر کتنا کام کیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، کل میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا. ہیں تو افغانی، ہرات کے رہنے والے ہیں، لیکن ہرات سے ہجرت کی تھی روافظ کی زیادتیوں پہ، اور تشریف لے گئے کہاں؟ جنت المعلا مکہ مکرمہ کے قبرستان میں، آج بھی مدفون ہے. ٹھیک ہے، یہ ملا علی قاری کیا ارشاد فرما دیا، کھول کے رکھ دیا. میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جادو ایک تلخ حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ روحانی علاج ثابت ہے سنت نبوی سے بھی، اور یہ علم بالکل موجود ہے. لیکن شعبدہ بازوں سے بچیو، اہل حق کی خدمت میں پہنچیو. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.